میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، فطلبتها فلم اقدر علیہا، میں نے اس کو تلاش کیا لیکن مجھے وہ ملی نہیں، چونکہ حضور کے گھر میں جو دیا تھا اس میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو کہا کہ میں ڈھونڈا سوئی نہیں ملی، فداخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ تو فرماتی جب حضور تشریف لے آئے تو فَتُبُيِّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، حضور کے چہرے سے اتنی روشنیاں پھوٹیں کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ فَأَخْبَرْتُهُ، مجھے سوئی مل گئی۔ تو سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، گمی ہوئی سوئی کو تلاش کرنا ہو تو حضور تشریف لے آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کو لے کے گئی نا اپنے گھر میں تو میرے گھر میں چراغاں ہو گیا، روشنی پھیل گئی۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ محلے کی عورتیں باقاعدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئیں کہ حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، رات کو بڑے بڑے امیر لوگ بھی چراغ بجھا کے سوتے ہیں، تیرے گھر سے رات کو بھی روشنی نکل رہی ہوتی ہے، تو اتنی امیر ہو گئی ہے، تو بڑی کمزور تھی، بڑی ماڑی تھی، اور اب تو رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں چراغ کون سا جلتا ہے۔ حضور پالنے میں تھے اور ان عورتوں کو بازو سے پکڑا اور حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں اور حضور کو جھولے میں پڑا۔ ان کو حضور علیہ السلام پالنے میں تھے تو حضور کے پاس کھڑے ہو کر کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے ہم نے سارے دیے توڑ دیے ہوئے ہیں، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ تو حضور علیہ السلام کے انوار سے ہر شے روشن ہو جاتی اور آقا کریم علیہ السلام کے چہرے سے نکلتے ہوئے اجالوں سے گمی ہوئی سوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تلاش کر لی۔ جامع بن شداد حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور یہ بڑی دل آویز روایت ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو ٹھنڈ پڑے گی۔ ایک دن حضور سیر کرتے ہوئے باہر تشریف لے گئے، وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے وہاں اونٹ چر رہے تھے۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا، قافلے والوں سے کہا کہ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم بیچتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت حضرت خواجہ محمد یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں دل ویچا میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔ کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا اتنے کا، سودا طے ہو گیا۔ حضور فرمایا میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا، میں تو سیر کے لیے آیا، یہاں تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا تو میں اس کا خریدار بن گیا، میں اپنے شہر میں جا کر اس کی قیمت تمہیں بھیج دوں گا۔ اونٹ پکڑا اور حضور سوئے مدینہ چل دیے۔ جب تک حضور دکھائی دیتے رہے وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک شخص آیا تھا اور اونٹ ادھار لے گیا اور تمہیں اپنا پتہ بھی نہیں بتا کے گیا، تم سب کی عقل پہ پردہ پڑ گیا کہ تم نے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھا۔ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، اور ادھار دیا جائے تو یا تو آپ اسے جانتے ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھ لی جاتی ہے۔ تو کہا کہ ایک شخص آیا اور وہ تم سے اونٹ لے گیا، تم نے نہ اس کا پتہ پوچھا، نہ کوئی اس نے ضامن دیا، اور نہ تم میں سے اسے کوئی جانتا ہے۔ یا سب کی عقل پہ پردہ آ گیا، کسی نے اس کا پتہ پوچھ لیا ہوتا۔ ایک بولا یار جب وہ بات کرتا تھا اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ دوسرا کہنے لگا جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ ایک کہنے لگا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا
جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے ترتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں مے خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے، اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو امام زرقانی لکھتے ہیں کہ اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا، واللہ لقد رأیت رجلا کان وجہہ قطعۃ القمر لیلۃ البدر، کہا خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، اللہ کی قسم میں نے ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ واللہ لقد رأیت رجلا کان وجہہ قطعۃ القمر لیلۃ البدر انا ضامنۃ لثمن جملکم لا یغدر بکم، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی اس کی ضمانت میں دیتی ہوں، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے وصول کر لینا۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی اسے نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کس بات کی دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ کچھ دیر گزری تو حضور علیہ السلام کے فرستادہ اشخاص حاضر خدمت ہو گئے۔ فلما کان العشاء اتانا رجل فقال انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک شخص آیا جس نے کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، اور حضور نے مجھے تمہاری جانب بھیجا ہے، اور یہ لو کھجوریں، ان سے اپنی قیمت پوری کر لو، اور یہ کھجوریں حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے بھیجے۔ انہوں نے کہا کہ قیمت تو ہم لیں گے لیکن بتا وہ پیارا رہتا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہی یہ کھجوروں کے جو جھنڈ دکھائی دیتے ہیں یہی اس محبوب کا ڈیرا ہے۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ سارا قافلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا، تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئے۔ سب نے اسلام کی دولت حاصل کی، تو حضور کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا کہ جو دیکھتا تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اور اقبال بھی کہتے ہیں شش جہت روشن زتاب روئے تو، شش جہت روشن زتاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو، محبوب یہ 6 سمتیں آپ کے چہرے کی چمک سے روشن ہیں، یہ ترک بھی آپ کے غلام ہیں، یہ تاجک بھی آپ کے غلام ہیں، یہ عرب بھی آپ کے غلام ہیں۔ پوری کائنات حضور کی غلامی کا دم بھرتی ہے، اور وہ چہرہ انور روشنیاں بانٹتا ہے، اجالے دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، جن کے آگے چراغ قمر جھل ملائے، ان ہزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم